مفتی صاحب میری ہضمیتون کی عادت ہو گئی ہے، بہت کوشش کر لی نہیں چھوٹ رہی، کوئی وظیفہ بتائیے پلیز پلیز۔ دیکھیں بہت سارے لوگ مشت زنی کا شکار ہو رہے ہیں، اور وہ گندی موویز دیکھنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ مشت زنی کا شکار ہو رہے ہیں، اور اس وقت نوجوان طبقہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ کثیر تعداد میں اس فحش عمل کی طرف جا رہا ہے، اور ان کو کیا ہے کہ وہ ان کو تسکین ہی جب تک حاصل نہیں ہوتی ہے، جب تک سکون نہیں ملے گا، جب تک وہ اس عمل کو کر نہ لیں۔ بہت سارے لوگوں کی شکایت رہتی ہے کہ ہم بہت کوشش کرتے ہیں کہ اس عمل کو نہ کریں، یہ فعل بد نہ کریں، لیکن پھر بھی ہو جاتا ہے۔ بڑی قسمیں کھاتے ہیں لوگ، بڑا وعدے کرتے ہیں اپنے آپ سے کہ ایسا نہیں کریں گے اب گناہ، لیکن پھر بھی یہ گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ بڑے بڑے وظیفے کر لیے، لیکن پھر بھی یہ عادت نہیں چھوٹ رہی ہے۔ تو میں آپ کو ایک طریقہ ایسا بتاتا ہوں جس کے ذریعے 100% انشاءاللہ گارنٹی ہے کہ آپ اس عمل کو چھوڑ دیں گے، اور آپ کو کوئی بھی اس سے پرواہ نہیں ہوگی، کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور بڑی آسانی سے اس عمل سے، اس فعل بد سے بچ سکتے ہیں۔ 3 کام آپ کو کرنا ہے۔ یہ ہوتا کب ہے؟ جب کوئی انسان فحش موویز دیکھتا ہے، گندی موویز دیکھتا ہے، یا ذہن میں گندے خیالات لاتا ہے، یا کچھ سوچتا ہے، تو جب پھر اس کی جو شہوت بھڑکتی ہے، پھر اس کے بعد وہ اس حرکت کو کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کی جو جڑ ہے نا، اصل چیز جو ہے جہاں سے یہ ذہن میں خیالات آ رہے ہیں اور انسان نوجوان طبقہ آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا ہے، تو بس وہ ذہن میں جیسے خیال آ رہے ہیں تو وہیں سے اس کی گرفت آپ کو کرنا ہے، اس پوائنٹ کو پکڑنا ہے، اس ویک پوائنٹ کو پکڑنا ہے جہاں سے آپ اس عمل کی طرف جا رہے ہیں۔ دیکھو ہر جگہ وظیفے کام نہیں کرتے ہیں۔ کسی کا پیر ٹوٹ جائے اور آپ کہو کہ 1000 وظیفے پڑھ دو تو کچھ نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دیا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مرض کو صحیح دوا پہنچتی ہے تو شفا مل جاتی ہے۔ تو جہاں دوا کی ضرورت ہے وہاں دوا کی کھانا پڑے گی، جہاں دعا کی ضرورت ہے وہاں دعا کی ضرورت ہے۔ تو یہ نہیں کہ ہر کام آپ صرف وظیفوں پر ڈیپینڈ کر لیں، بلکہ ہمیں بھی کوشش کرنا چاہیے، پھر بعد میں اللہ سے دعا کریں، وظیفے پڑھیں، لیکن ہماری بھی اس میں کوشش ہونی چاہیے نا کہ ہم بھی اپنے عمل کرتے رہیں، کوشش کرتے رہیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہماری حالت کو بدل دے۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا ہے جس کے اندر خود اپنی حالت بدلنے کی صلاحیت نہ ہو۔ جو خود کوشش نہ کرے نا خود کو بدلنے کی، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی نہیں بدلتا۔ تو پہلے خود کوشش کریں، پھر وظیفے پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کا پھر اثر بھی ہم کو دکھے گا۔ تو یہ انسان کب ایسا کرتا ہے، کب آمادہ ہو جاتا ہے یہ مشت زنی کرنے پر، ہضمیتون کرنے پر؟ جب اس کے ذہن میں گندے خیالات آتے ہیں یا وہ کچھ موویز دیکھتا ہے۔ تو جیسے ہی وہ ذہن میں خیالات آئیں، کوئی بندہ اکیلے میں بیٹھا ہوا تھا، پہلے تو کوشش کرے اکیلے میں نہ بیٹھے۔ جب انسان خلوت میں ہوگا نا، خلوت میں بیٹھے گا، جلوت میں نہیں ہوگا، لوگوں کے بیچ میں نہیں ہوگا، خلوت میں ہوگا، اکیلے میں ہوگا، تو اس کے ذہن میں خیالات آئیں گے۔ تو اس کو چاہیے کہ خلوت چھوڑ کر جلوت میں آئے، یعنی کہ لوگوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کرے، چاہے وہ دوست ہی کیوں نہ ہو، کتنے قریبی دوست ہوں، کیسے بھی کھلے ہوئے سامنے دوست، ان کے ساتھ رہے، اکیلے میں نہ بیٹھے۔ اپنی فیملی میں جائے، کبھی اکیلے بیٹھا ہو ذہن میں خیال آ جائے، فوراً اٹھ کے اپنی فیملی میں جا کر بیٹھ جائے۔ پہلا عمل یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ انسان سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے، خود انسان کنٹرول کر لینا میں یہ نہیں کروں گا تو بس وہ نہیں کرے گا۔ اگر ہمت کرے پھر کیا نہیں انسان کے بس میں، یہ ہے کم ہمتی جو بے بسی معلوم ہوتی ہے۔ جو لگ رہا ہے نا کہ یار یہ ہم نہیں کر سکتے، یہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے آپ کی۔ بس میں سب کچھ انسان کے ہے، بس یہ کم ہمتی ہے جو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، اصل میں وہ کم ہمتی ہے، وہ ہمت ہماری ٹوٹ گئی ہے۔ تو انسان کوشش کرے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، سب کچھ آسان ہے۔ کوشش کرے تو یہ عادت کوئی بڑی بات نہیں ہے اس کا چھوڑنا، اگر انسان کوشش کر لے تو۔ جب ذہن میں خیالات آئیں، دیکھو جب شہوت ابھر جائے تو اس کے بعد انسان کا اس سے بچنا مشکل ہو جائے گا۔ وہ خیالات آنے سے پہلے ہی انسان خلوت سے اٹھے جلوت میں پہنچ جائے، لوگوں کے بیچ میں چلا جائے۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے کہ جب اس طرح کے خیالات آئیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ یہ کام کر لے انشاءاللہ تعالی چند دنوں میں آپ دیکھیے گا کہ آپ نے اگر خود کو اپنے مائنڈ کا محتاج نہ بنایا، یعنی جو ہمارا مائنڈ کہہ رہا ہے وہ ہم کریں گے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو اپنی باڈی کو اپنے دماغ کا محتاج بنا دیتے ہیں کہ جو کچھ ہمارا دماغ کہہ رہا ہے بس وہ ہمیں کرنا ہے۔ آپ کو دماغ اللہ نے دیا ہے سوچنے کے لیے، آپ دماغ سے سوچو، پھر دل سے فیصلہ کرو کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے۔ یہ دل گواہی دے رہا ہے اس کام کو یا نہیں دے رہا ہے، شریعت اجازت دے رہی ہے یا نہیں دے رہی ہے۔ دماغ سوچنے کے لیے صرف آپ اس سے اچھے برے کی تمیز کیجئے،
اس کے بعد جو صحیح ہو آپ اس کو ڈیسائیڈ کیجئے. آپ اپنی باڈی کو اپنے دماغ کا محتاج مت بنائیے, ورنہ خدا کی قسم اگر انسان کی باڈی دماغ کی محتاج ہو جائے نا تو پھر کیا ہوتا ہے. آپ دیکھو جو جن کے دماغ کم ہوتے ہیں, جو سری پاگل بیچارے ہوتے ہیں, وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کوئی اینٹیں چلا رہا ہے, کوئی پتھر مار رہا ہے, کوئی نالی اٹھا کے کھا رہا ہے, کوئی مٹی پھانک رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو اس کے دماغ میں آ رہا ہے وہ اس کا جسم کر رہا ہے. اس کی باڈی اس کے دماغ کی غلام بن چکی ہے. تو ہمیں اپنی باڈی کو دماغ کا غلام نہیں, اللہ رسول کا غلام بنانا ہے. دماغ سے صرف سوچنا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. دنیاوی کوئی بات ہو اس میں بھی سوچنا ہے دماغ سے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. اس کے بعد بڑے سوچ سمجھ کر پھر ہمیں فیصلہ کر کے پھر اپنی باڈی کا استعمال کریں کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. تو یہ ویک پوائنٹ جو ہے نا, میں آپ کو بالکل کلیئر بات بتا رہا ہوں, ویک پوائنٹ جو ہے بس آپ ان کو فوکس کرو, ان کو پکڑنا شروع کرو. انشاءاللہ آپ دیکھنا چند دنوں میں آپ کی عادت ختم ہو جائے گی, اور آپ اپنی دماغ کے محتاج نہ بنیے بلکہ دماغ کو آپ خود اپنے حساب سے چلائیے. آپ اپنی باڈی کو اپنے دماغ کے حساب سے مت چلائیے.